بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ اجتماعی قربانی میں 7 بندوں کے علاوہ 8واں بندہ تقسیم کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اگر 7 بندوں نے ایک گائے میں حصہ ڈالا، اس کے بعد اب باری آتی ہے تقسیم کرنے میں، اگر وہ 7 بندے اس بات پر راضی ہیں کہ 8واں بندہ تقسیم کرے، ان 7 میں سے کوئی نہیں تقسیم کر رہا، یا وہ اس بات پر راضی نہیں کہ ہم 7 بندوں میں سے کوئی تقسیم کرے، تو یہ بالکل جائز ہے، بشرط یہ کہ حصے 7 کیے جائیں، حصے 8 نہ کیے جائیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس گوشت کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ گوشت کے 7 حصے کریں گے، ہڈیاں اور گوشت مکس کر کے تقسیم نہیں کرنا، گوشت کے 7 حصے، اس کے بعد ہڈیوں کے 7 حصے، یہ آپ نے تول کر تقسیم کرنا ہے، اندازے سے بھی تقسیم نہیں کرنا۔ اس کے بعد آتے ہیں پھپھڑے، کلیجی اور دل وغیرہ، دل گردے، ان کے 7 حصے کیے جائے۔ پھر اوجری ہے، اس کے بھی 7 حصے کر کے تقسیم کیے جائیں۔ پھر اب باری آتی ہے 4 پائے، لیکن حصے 7، پائے ہیں 4، لے گا کون؟ تو اس پر بعض علاقوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ پائے کی جگہ بھی گوشت یا ہڈیاں وغیرہ ڈال کے اس طرح تقسیم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تول کے تقسیم کیے جائیں یا افہام و تفہیم سے جیسے بھی ہو وہ کر لیا جائے۔ تو سوال مکمل۔ ایک دوسرا سوال آیا ہے، اس کو سوال یہ ہے کہ بہن بھائی مل کر مرحوم والدین کے نام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان پر قربانی واجب ہے، جو اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے لیے واجب قربانی ادا کریں گے۔ واجب قربانی کے لیے اپنے لیے کوئی جانور خریدیں گے یا کسی گائے میں حصہ ڈالیں، گائے میں ڈالیں، اونٹ میں ڈالیں، تو اس میں بکرے کی کم از کم عمر 1 سال اور اس میں حصہ 1 ہوتا ہے۔ گائے میں حصے 7 ہوتے ہیں لیکن عمر کی شرط 2 سال، کم از کم گائے بھینس وغیرہ ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اونٹ ہے، اونٹ بہت بڑا جانور ہے لیکن اس کے بھی 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اگر 5 سال ہے تو 5 سال سے زیادہ کا اونٹ ہوگا، اس کو قربانی کے لیے ذبح کیا جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ بھائی بہن مل کر مرحوم والدین کی طرف سے قربانی تب ہی کریں گے کہ جب وہ اپنے لیے واجب قربانی ادا کرے، اس کے بعد چاہے جس کے لیے مرضی کرے، مرحوم والدین کی طرف سے کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے۔ تو ایک اور سوال آیا ہے، کیا گھر کے سربراہ کی طرف سے سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ پیش آ رہا ہے آج کل۔ یہ سوال آپ یوں سمجھیے کہ ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے، والد صاحب ہوتے ہیں، اب ماشاءاللہ ان کے سب بچے جوان ہیں، کہتے ہیں کہ بس میں ایک ہی حصہ رکھنا ہے اور سارے گھر والے اس میں شامل، یعنی کہ ایک حصہ ڈالتا ہے، ایک بکرا خریدتے ہیں اچھا سا، اس کے بعد کہتا ہے کہ بس یہی سب گھر والوں کی طرف سے قربانی۔ یا بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، ایک بکرا خرید لیتے ہیں کہ یہ بکرا ہے قربانی، اس بندے پر قربانی بھی واجب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں
मैं अपने लिए भी कुर्बानी कर रहा हूँ, मेरे मरहूम वालिदैन हैं उनकी तरफ से भी कुर्बानी कर रहा हूँ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी इसमें कुर्बानी कर रहा हूँ, जो कि जायज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी तरफ से कुर्बानी करनी है, मसलन वो अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से अदा करना चाहता है, तो सबसे पहले अपना वाजिब अदा करे, जो वाजिब कुर्बानी है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करना चाहता है या मरहूम वालिदैन की तरफ से करना चाहता है तो उसके लिए अलग हिस्सा रखेगा। और बाकी रही ये बात कि सरबराह सारे घर वालों की तरफ से कुर्बानी कर सकता है, इसका जवाब ये है कि उसमें ये देखा जाएगा कि जो घर का सरबराह है उसके नीचे जितने अफराद हैं, अब मसलन 4 बहन भाई हैं, उनमें से अब जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो अपने लिए अलग अलग कुर्बानी करेंगे। मसलन खावंद पर ज़कात वाजिब है, ज़कात का निसाब उसके पास है, तो उस पर कुर्बानी भी वाजिब होगी। और बीवी के पास अलग से इतने पैसे हैं, बीवी पर अलहदा कुर्बानी वाजिब है। अब खावंद अपने लिए अलहदा एक हिस्सा डालेगा, और बीवी साहिब निसाब है, अल्लाह ने बीवी को भी माल दिया है, अपने लिए जानवर में अलहदा हिस्सा डालेगी या अपने लिए कोई बकरा ख़रीदेगी। अब 3 बहन भाई हैं, एक वालिद साहब हैं, माशाल्लाह बहन भाई भी बड़े अमीर, एक ही दुकान पर काम करते हैं। अगर उसका जो बजट है वो सारा जाता है वालिद की तरफ, इस सूरत में अगर एक हिस्सा भी डाल दिया जाए जानवर में या एक बकरा ख़रीद लिया जाए तो सब घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाता है। हाँ, अगर जो उसके नीचे बच्चे हैं उनमें से हर एक के पास इतना पैसा है जो 1,40,000 से ज़ायद है, हर एक की मिल्क में है, तो वो अपने लिए अलहदा कुर्बानी का जानवर ज़िबा करेंगे। तो बाकी घर के सरबराह उनके पास सारे पैसे होते हैं, बच्चों का बजट भी जो जितना वो कमाते हैं वो सारा वालिदैन अपनी जेब में रखते हैं। तो इस सूरत में यही गुजारिश है कि एक हिस्सा डालेगा, अगर एक ही कुर्बानी का जानवर ज़िबा करता है एक हिस्से वाला तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर बच्चों की तरफ से अलहदा कुर्बानी करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।